السلام علیکم، سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں سیمل ہاشمی۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر، مگر اس سے پہلے ایک شارٹ۔ اوگرا نے پبلک سروس گاڑیوں پر سی این جی سلنڈر لگانے پر پابندی لگا دی۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ناقص سلنڈرز کی تنصیب پر ڈی کلاس بس سٹینڈ سیل کرنے اور اڈا مینیجرز کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا انتباہ دیا۔ خسرے نے ایک اور بچے کی جان لے لی۔ چلڈرن ہسپتال میں 4 ماہ کا صفت الرحمان خسرے سے جاں بحق۔ شہر میں خسرے سے ہلاکتوں کی تعداد 88 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 2068 بچوں میں گیسٹرو کی تشخیص۔ لاری اڈے میں ڈھابے ریسٹورنٹس میں 4 ماہ گزرنے کے باوجود ریٹ لسٹیں آویزہ نہیں ہو سکیں۔ مسافر ناقص کھانا مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ لاہور اور یوکرائن کے شہر ڈیمپر اور پیٹروسیک کو جڑواں شہر بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کی طرف سے فائل ورک تکمیل کے مراحل میں۔ کلمہ چوک میں نامعلوم افراد کی باراتیوں پر فائرنگ سے زخمی ہونے والا پرویز ہسپتال میں دم توڑ گیا، ملزم فرار۔ شاہدرہ پولیس کی حراست میں فیصل آباد کے رہائشی سراج کی ہلاکت، ناش مردہ خانے زماں، ایس ایچ او افضل ویل سمیت 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ غالب مارکیٹ میں گٹر کی صفائی کے دوران زہریلی گیس سے ایک شخص ہلاک، دوسرے کی حالت نازک، جبکہ چڑھڑگاؤں میں زیر تعمیر مکان گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ پولیس افسران نے ہال روڈ پر بھتہ خوری کے واقعے کا نوٹس لے لیا، ایس پی سول لائنز معروف واہلہ کا انکوائری کا حکم۔ اغوا برائے تاوان میں قتل نوجوانوں کے ورثاء کا جاتی عمرہ میں احتجاج، پولیس کا لاٹھی چارج، چوک کے رہائشی خاتون یاسمین بی بی غربت سے تنگ آ کر کھمبے پر چڑھ گئی۔ ادھر متروکہ وقف املاک بورڈ کے برطرف ملازمین کا ماڈل ٹاؤن میں مظاہرہ۔ لونیا منڈی صدر کے رہائشیوں کا بجلی کی طویل بندش پر احتجاجی مظاہرہ، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لارڈز انٹرنیشنل اسکول میں مرنے والے طالب علم سلمان منظور کی آخری رسومات سینٹ تھامس کیتھولک چرچ مکہ کالونی میں ادا کر دی گئیں۔ سکھ یاتری اسپیشل ٹرین کے ذریعے جوڑ میلے میں شرکت کے لیے کل لاہور پہنچے گے۔ ریلوے پولیس کے جوانوں کی ریلوے اسٹیشن پر سکھ یاتریوں کی آمد پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کی ریہرسل۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ پنجاب کے صدر میاں غلام حسین شاہد کا کہنا ہے کہ نون لیگ نوجوانوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کرے گی۔ مڈ سٹی ہسپتال میں بانجھ پن کے علاج پر 1 روزہ تربیتی ورکشاپ، مختلف شہروں سے گائناکالوجسٹ کی شرکت۔ اور اداکارہ ثنا ماحولیاتی آلودگی پر کام کرنے والی فلاحی تنظیم سماج کی پاکستان میں برانڈ ایمبیسڈر بن گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اوگرا نے پبلک سروس گاڑیوں پر سی این جی سلنڈر لگانے پر پابندی لگا دی ہے۔ اوگرا نے پبلک سروس گاڑیوں پر سی این جی سلنڈر لگانے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو ہدایت کی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں میں سی این جی سلنڈر لگانے کے نوٹیفیکیشن پر فوری عمل درآمد کرایا جائے۔ اوگرا نے چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری ٹرانسپورٹ، آئی جی پنجاب پولیس کو بھی مراسلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گاڑیوں میں سی این جی نہ لگانے کے حوالے سے جاری کیے گئے مراسلے پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے اور جن گاڑیوں میں سی این جی سلنڈر نصب ہیں انہیں ہٹانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور ٹیمیں تشکیل دی جائیں۔ سانحہ گجرات میں غیر معیاری سی این جی سلنڈر کی لیکیج کی وجہ سے بہت سے کم سن طلباء اور طالبات جاں بحق ہو گئے تھے، جس پر چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر بدیال کی عدالت میں بھی پبلک سروس گاڑیوں پر سی این جی سلنڈر لگانے پر پابندی کے حوالے سے درخواست زیر سماعت ہے۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ناقص سلنڈرز کی تنصیب پر ڈی کلاس بس سٹینڈ سیل کرنے اور اڈا مینیجرز کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا انتباہ دے دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ایل پی جی سلنڈرز لگانے اور اوگرا سے تصدیق شدہ سلنڈرز نصب نہ کرنے پر کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی میاں محسن رشید نے چند روز قبل شہر میں قائم 7 ڈی کلاس بس سٹینڈز کے مالکان کو تنبیہ کی ہے
کہ اگر کسی سٹینڈ سے ناقص فٹنس والی گاڑی آؤٹ ہوئی تو اس بس سٹینڈ کو سیل کر کے اس کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ سیکریٹری RTA میاں محسن رشید نے کہا کہ ناقص فٹنس کی حامل گاڑیاں چلانے پر اڈا مینیجر کے خلاف FIR درج کر کے گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ شہر بھر میں گیسٹرو اور خسرے کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ خسرے سے ایک اور ننھا پھول مرجھا گیا، جس کے بعد خسرے سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر میں جہاں گرمی کی شدت برقرار ہے، وہیں گیسٹرو کا شکار ہونے والے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2000 سے زائد بچے گیسٹرو کا شکار ہوئے۔ طبی ماہرین کے مطابق گیسٹرو پھیلنے کی بڑی وجہ گرمی کی شدت، ناقص خوراک اور آلودہ پانی کا استعمال ہے۔ چلڈرن اسپتال میں 315، میو اسپتال 154، جنرل اسپتال 210، جناح اسپتال 184، سروسز اسپتال 102، گنگا رام اسپتال 125 اور دیگر اسپتالوں میں گیسٹرو کے 978 بچوں کو علاج کے لیے لایا گیا۔ دوسری جانب PP 147 سے مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی میاں محسن لطیف نے سروسز اسپتال کا دورہ کیا اور وہاں خسرے سے متعلق کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ میاں محسن لطیف کے دورے کے موقع پر سروسز اسپتال کی MS ڈاکٹر ریحانہ ملک اور بچہ وارڈ کے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی خان نے انہیں خسرے سے بچاؤ کے لیے کیے گئے اقدامات اور مریضوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ ادھر چلڈرن اسپتال میں 4 ماہ کا سبت الرحمان خسرے سے جاں بحق ہو گیا، جبکہ مختلف اسپتالوں میں خسرے کے 86 نئے کیسز کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ شہر میں خسرے سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 9000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے ذمہ داریاں سنبھالنے کے فوری بعد ماڈل ٹاؤن میں اجلاس طلب کر لیا، جس میں بچوں کو خسرے سے بچانے کے لیے ایکشن پلان کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں اراکین قومی و صوبائی اسمبلی خواجہ سعد رفیق، پرویز ملک ریاض، افضل کھوکھر، مہر اشتیاق احمد، سہیل شوکت بٹ، رانا مشہود احمد خان، سید زعیم حسین قادری، چیف سیکرٹری جاوید اسلم، سیکرٹری صحت، سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن، کمشنر لاہور، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، DCO لاہور اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے خسرے کے باعث بچوں کی اموات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ڈینگی کی طرز پر خسرے کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کیا۔ میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ بچوں کو خسرے سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے بروقت امیونائزیشن مہم نہ چلانے اور ویکسین نہ خریدنے کی انکوائری کا حکم دیتے ہوئے سیکرٹری داخلہ کو 48 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرتے تو یہ صورتحال نہ دیکھنا پڑتی۔ انہوں نے چیف سیکرٹری کو انسداد خسرہ اقدامات کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پر اجلاس منعقد کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ لونیا منڈی صدر کے رہائشیوں نے گزشتہ کئی گھنٹوں سے بجلی کی بندش پر وابدہ حکام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ متاثرین نے لونیا منڈی صدر میں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ رات 10 بجے سے ان کے علاقے میں بجلی نہیں آ رہی، جبکہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹرانسفارمر جلنے کی وجہ سے بجلی بند ہے، جبکہ وابدہ کو متعدد بار شکایات درج کروائیں، مگر تاحال ان کی جانب سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ رہائشیوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد نیا ٹرانسفارمر لگوایا جائے اور بجلی کے مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ لاری اڈے پر قائم ڈھابے ریسٹورنٹس میں 4 ماہ گزرنے کے باوجود ریٹ لسٹیں آویزاں نہیں ہو سکی، جس کے باعث پردیسیوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے منافی کھانے کی کئی گنا زائد قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ بادامی باغ میں واقع لاری اڈے پر قائم ڈھابے ریسٹورنٹس میں اچھے ریسٹورنٹس کے برابر کھانے کی قیمت وصول کی جاتی ہے، جہاں پردیسی کھانا کھانے کے بعد لوٹ جاتے ہیں۔ متعدد مرتبہ نشاندہی کے باوجود ان ریسٹورنٹس پر ریٹ لسٹیں آویزاں نہیں کی جا سکی ہیں، جبکہ یہاں کھانا بھی حفظان صحت کے اصولوں کے منافی تیار کیا جاتا ہے۔ لاری اڈے پر اڑنے والی گرد و غبار بھی کھانے کا ہی حصہ بن جاتی ہے۔ واضح ہے کہ کچھ روز قبل فوڈ ڈپارٹمنٹ نے لاری اڈے پر چھاپہ مار کر جعلی بوتلیں برآمد کی، لیکن ریسٹورنٹس کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ یوکرائن کے شہر ڈینم پروپوٹرسک کو لاہور کے ساتھ جڑواں شہر قرار دینے کے لیے وزارت خارجہ اور ضلعی انتظامیہ نے کاغذی کارروائی شروع کر دی۔ لاہور اور یوکرائن کے شہر کو جڑواں شہر قرار دیے جانے کا مقصد دونوں شہروں کی ثقافتی اور تہذیبی سرگرمیوں کو فروغ اور عوام کے باہمی تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے یوکرائن کی ایمبیسی نے لاہور کو جڑواں شہر قرار دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جس پر پاکستان کی وزارت خارجہ اور ضلعی انتظامیہ کاغذی کارروائی مکمل کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ لاہور اب تک دنیا کے 11 شہروں کے ساتھ جڑواں شہر قرار پایا ہے، اور جب بھی کوئی غیر ملکی وفد ٹاؤن ہال کا دورہ کرتا ہے تو وہاں پاکستان سمیت 11 ممالک کے پرچم لگائے جاتے ہیں۔ گارڈن ٹاؤن کے علاقے کلمہ چوک فلائی اوور پر حادثے کے بعد رکشہ ڈرائیور سے تلخ کلامی پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے باراتی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق 36 سالہ محمد پرویز چونگی امر سدو سے اپنے کزن کی بارات لے کر باغبان پورہ جا رہا تھا۔
کلمہ چوک فلائی اوور پر باراتی موٹر سائیکل سواروں کے پیچھے سے آنے والے رکشے سے ٹکر ہوئی، جس کے بعد تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ اس دوران نامعلوم موٹر سائیکل سوار وہاں پہنچے اور لڑائی میں کود پڑے۔ محمد پرویز کی نامعلوم موٹر سائیکل سواروں سے بحث شروع ہو گئی، جس پر انہوں نے طیش میں آ کر پرویز پر فائرنگ کر دی۔ زخمی پرویز کو سروسز ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ دم توڑ گیا۔ باراتی کی ہلاکت کی خبر سن کر عزیز و اقارب ہسپتال پہنچ گئے اور دھاڑے مار کر روتے رہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا تمام پہلوؤں سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جلد اصل حقائق کے ساتھ ملزمان کو گرفتار کر دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کے اقتدار سنبھالتے ہی لاہور میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ لیگی قائدین کو ایک ہی روز میں 3 مظاہروں کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید جانتے ہیں علی اکبر کی اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے قائدین کے اقتدار میں آتے ہی انہیں عوام کی جانب سے احتجاج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومتی جماعت کے مرکزی سیکریٹریٹ کے قریب متروکہ وقف املاک بورڈ کے اساتذہ اور ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اساتذہ نے نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ وہ متروکہ وقف املاک بورڈ کے تحت مختلف اسکولوں میں ڈیلی ویجز کی بنیاد پر تدریسی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اب انہیں نہ صرف ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے بلکہ تنخواہیں بھی روک لی گئی ہیں۔ اساتذہ کا مطالبہ تھا کہ حکومت انہیں ملازمت پر بحال کرے اور تنخواہیں بھی جاری کی جائیں۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ غریبوں کا 2 سال سے ہم ریگولر ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ہمیں ایک دم سے 3 ماہ سے سیلری نہیں دی گئی۔ کہتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ ہے اگلے ماہ، ہم 3 ماہ ویٹ کر لیا، ابھی تک ہمیں کوئی سیلری نہیں ملی۔ آپ یہیں پہ نہ رہیں، آپ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے لیے ایڈورٹائزمنٹس نکلیں گی، آپ کے دوبارہ انٹرویوز لیے جائیں گے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہمیں فارغ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب 13 مئی کو تھانہ مسلم ٹاؤن کی حدود میں قتل ہونے والے پنجاب کالج کے طالب علم عرفان اکبر کے اہل خانہ نے جاتی عمرہ روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کے مطابق پولیس عرفان اکبر کے قاتلوں کو قانون کے مطابق سزا دینے کی بجائے انہیں تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ مظاہرین کی جانب سے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی رہائش گاہ کی جانب جانے کی کوشش پر وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں نے ان پر لاٹھی چارج کیا، جس کے نتیجے میں مظاہرین زخمی بھی ہوئے۔ پولیس کی جانب سے مقتول کے ورثاء پر تشدد کے بعد وزیر اعظم سے انصاف کے حصول کے لیے ملاقات کرنے کے خواہش مند مظاہرین واپس چلے گئے۔ یاسمین بی بی نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی رہائش گاہ کے قریب نصب کھمبے پر چڑھ کر مالی امداد کے لیے احتجاج کیا، جس پر پولیس نے اسے حراست میں لے لیا ہے۔ یاسمین بی بی نے چند روز قبل بھی ماڈل ٹاؤن میں اسی طرز پر احتجاج کیا تھا، جس پر مخیر حضرات کی جانب سے اس کی مالی امداد کی گئی تھی۔ کیمرامین عاطف یاسین کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ پولیس افسران نے ہال روڈ پر بتاخوری کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ایس پی معروف والا کا کہنا ہے کہ ابھی تک انہیں کسی نے درخواست نہیں دی، تاہم واقعے کی انکوائری کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایس پی معروف والا کا کہنا ہے کہ ہال روڈ پر بتاخوری کے واقعے کا علم انہیں میڈیا رپورٹس کے بعد ہوا، جس کی انکوائری کے لیے انہوں نے ٹیم تیار کر دی ہے اور تاجروں کے وقت سے ملاقات کے ساتھ ساتھ حساس اداروں کو بھی ہال روڈ پر تعینات کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاملے کو باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے اور واقعے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کالے مارکیٹ کے علاقے میں گٹر کی صفائی کرتے ہوئے ایک شخص دم گھٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق کالے مارکیٹ کے علاقے منی مارکیٹ کے قریب گٹر کی صفائی کے دوران ارشد مسیح کی زہریلی گیس کی وجہ سے حالت غیر ہو گئی۔ اسی دوران وہاں پر موجود ایک واسطہ ملازم نے گٹر میں اتر کر ارشد مسیح کو نکالا، جس کے بعد ریسکیو 1122 نے اسے طبی امداد کے لیے سروسز ہسپتال پہنچایا، جہاں ارشد دم توڑ گیا۔ واقعے کی اطلاع پا کر گنج بخش ٹاؤن میں واسا کے ڈائریکٹر طارق محمود بھی پہنچ گئے۔ چرگاؤں میں زیر تعمیر مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص ہلاک جبکہ خاتون زخمی ہو گئی۔ ڈیفنس کے علاقے چرگاؤں کا مقبول احمد اپنے 3 مرلے کے مکان کی چھت پر کمرہ تعمیر کرا رہا تھا۔ تعمیر کے دوران کمرے کی چھت اچانک سے گر گئی اور کام کرنے والے 2 افراد ملبے تلے دب گئے۔ اہل محلہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ملبے سے صدیق نامی مستری کی لاش جبکہ ارشاد بی بی کو زخمی حالت میں نکال لیا۔ ریسکیو 1122 نے طبی امداد کے لیے زخمی خاتون کو جنرل ہسپتال پہنچا دیا، جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بیان کی جاتی ہے۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ تحریک انصاف نے پنجاب بھر سے خالی ہونے والی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے امیدواروں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ ضمن انتخابات کے لیے درخواستیں 11 جون منگل تک پی ٹی آئی پنجاب سیکریٹریٹ میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ ضمن انتخابات میں دلچسپی رکھنے والے امیدواران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آئندہ منگل 11 جون تک پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی درخواستیں صوبائی دفتر میں جمع کرا دیں۔
درخواستیں وصول کرنے کے بعد صوبائی قیادت پارلیمانی بورڈ میں اسکروٹنی کرے گی اور چیئرمین عمران خان کے ساتھ انٹرویو کے بعد امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سکھ یاتری اسپیشل ٹرین کے ذریعے جوڑ میلے میں شرکت کے لیے کل لاہور پہنچیں گے، جبکہ ریلوے پولیس کے جوانوں نے لاہور ریلوے اسٹیشن پر سکھ یاتریوں کی آمد پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ریہرسل کر لی ہے۔ سینٹرل پولیس آفس ریلوے میں AIG ایڈمنسٹریشن رابن یامین نے سکھ یاتریوں کی لاہور آمد کے سلسلے میں سیکیورٹی کے حوالے سے ریلوے پولیس کے جوانوں کو بریفنگ دی۔ ریلوے پولیس کے جوانوں کو بریفنگ دیتے ہوئے رابن یامین نے کہا کہ سکھ یاتریوں کی لاہور آمد پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ ریلوے پولیس کے جوان پوری تندہی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ AIG ایڈمنسٹریشن رابن یامین کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ کے بعد ریلوے پولیس کے جوانوں نے DSP مہر اقبال اور دیگر افسران کی قیادت میں لاہور ریلوے اسٹیشن پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ریہرسل کی۔ اس موقع پر DSP مہر اقبال نے سکھ یاتریوں کی لاہور آمد پر IG ریلوے پولیس سید ابن حسین اور AIG ایڈمنسٹریشن رابن یامین کو ہدایت کی کہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں، جبکہ سکھ یاتریوں کے لیے مختص ٹرین میں اسپیشل کمانڈوز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ سانحہ LDA پلازا میں آتش زدگی کے باعث متاثر ہونے والی بالائی 3 منزلوں کی مسماری کے لیے ٹھیکہ 10 کروڑ 50 لاکھ روپے میں میکسنز کنسٹرکشن کمپنی کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کو سانحہ LDA پلازا میں آتش زدگی کے باعث متاثر ہونے والی بالائی 3 منزلوں کو LDA کی اسٹرکچر اسسمنٹ کمیٹی نے ناقابل استعمال قرار دے دیا تھا۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں منزلوں کے مسماری کے لیے LDA نے مئی کے آخری ہفتے میں مسماری کا تجربہ رکھنے والی فرموں اور ٹھیکیداروں سے ٹینڈرز طلب کیے تھے۔ LDA حکام کے مطابق متاثرہ منزلوں کی مسماری کے لیے 5 کمپنیوں نے ٹینڈرز دیے، جن میں سے 2 کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔ کمپنیوں کی تکنیکی اسکروٹنی کے بعد سانحہ LDA پلازا میں آتش زدگی کے باعث متاثر ہونے والی بالائی 3 منزلوں کی مسماری کے لیے ٹھیکہ 10 کروڑ 50 لاکھ روپے کے عوض میکسنز کنسٹرکشن کمپنی کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ معاہدے کے مطابق میکسنز کو 60 دن کا وقت دیا گیا ہے، جس کے اندر رہتے ہوئے متاثرہ منزلوں کی مسماری کرنا ہوگی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن کی ٹاسک فورس نے افشاں پارک احمد ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں آپریشن کرتے ہوئے متعدد گھروں سے غیر قانونی کنیکشن پکڑ لیے ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سوئی ناردرن گیس کمپنی عارف حمید کی ہدایت پر شہر میں گیس چوری کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ لاہور ریجن کی ٹاسک فورس نے افشاں پارک احمد ٹاؤن میں آپریشن کرتے ہوئے متعدد گھروں میں گیس کا غیر قانونی استعمال پکڑ لیا۔ سوئی ناردرن حکام کے مطابق مین سپلائی لائن سے آ رہی تھی، جس کو اکھاڑ کر قبضے میں لے لیا گیا ہے اور محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیسکو لائن سٹاف اور صارفین کی ملی بھگت سے شہر کے مختلف علاقوں میں گھریلو فیڈر سے غیر قانونی طور پر لگائے گئے ڈبل کنیکشنز افسران کے لیے درد سر بن گئے۔ ڈبل کنیکشنز کی وجہ سے ٹرانسفارمرز خراب ہونے کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ توانائی بحران کی وجہ سے شہر میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن شہر کے مختلف علاقوں بادامی باغ، اعظم مارکیٹ، سمنا آباد، جوہر ٹاؤن، ڈیفنس ٹاؤن شپ، گلبرگ اور شمالی لاہور میں لیسکو لائن سٹاف کی ملی بھگت کی وجہ سے صارفین کو غیر قانونی طور پر ڈبل کنیکشنز فراہم کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق غیر قانونی طور پر کنیکشن زیادہ تر لیسکو ڈویژنز اور سب ڈویژنز کی باؤنڈری پر لگائے گئے ہیں، جہاں ایک سے زیادہ فیڈر سے بجلی کی ترسیل کی جا رہی ہے۔ لیسکو ذرائع کے مطابق ڈبل کنیکشن کی وجہ سے ایک ٹرانسفارمر سے صارفین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ٹرانسفارمر اوور لوڈنگ کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمر خراب ہونے کی وجہ سے صارفین کو گھنٹوں بجلی کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سینٹر پوائنٹ گلبرگ پلازا کا لاکھوں روپے کا پانی کا بل ٹیمپر کرنے کے الزام میں اینٹی کرپشن نے واسا افسران کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے۔ اینٹی کرپشن لاہور ریجن میں سینٹر پوائنٹ پلازا کے سابق مالک سہیل ریاض نے واسا افسران کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی تھی۔ مدعی کے مطابق سینٹر پوائنٹ گلبرگ پلازا کا پانی کا بل 1997 سے 2011 تک حاجی منیر نامی شخص کے نام آتا رہا، تاہم واسا افسران کی ملی بھگت سے بل وصول نہیں کیا جاتا رہا۔ واسا حکام نے حاجی منیر سے ملی بھگت کر کے 22 لاکھ روپے کا بل سابق مالک کے نام منتقل کر دیا ہے۔ سہیل ریاض نے اینٹی کرپشن لاہور ریجن میں ڈپٹی ڈائریکٹر ریونیو واسا گلبرگ منیر احمد شیخ، SDO واسا گلبرگ، اوورسیئر واسا گلبرگ وارڈ نمبر 504 اور حاجی منیر احمد کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی ہے۔ اینٹی کرپشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل نے ملزمان کے خلاف باقاعدہ انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ کرشی انڈسٹریز میڈیسنل ڈویژن کی جانب سے ہول سیل ڈیلرز اور ریٹیلرز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کرشی انڈسٹریز کے ہیڈ آف انٹرنیشنل بزنس عمران بلوچ اور GM کمرشل اکبر علی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ فلیٹز ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں پاکستان بھر سے 500 سے زائد ہول سیل ڈیلرز اور ریٹیلرز نے شرکت کی۔
تقریب میں کرشی انڈسٹریز میڈیسن ڈویژن کی جانب سے موٹر سائیکل، LCDs، موبائل فون سمیت دیگر قیمتی انعامات بذریعہ قرآن اندازی دیے گئے، جبکہ عمرہ اور حج کی ٹکٹیں بھی گرینڈ انعام کے طور پر دی گئیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کرشی انڈسٹریز کے ہیڈ آف انٹرنیشنل بزنس عمران بلوچ نے کہا کہ ٹریڈرز کے اعزاز میں اس طرح کے ایونٹ منعقد کرانا کرشی انڈسٹری کی روایت ہے تاکہ ٹریڈرز اور کمپنی کے درمیان بہتر تعلقات کو فروغ دیا جا سکے۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ City Sports is brought to you by BSO Blaze 4T Motorcycle Engine Oil. Engine fit, life hit. علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن میں کھیلے گئے دوستانہ کرکٹ میچ میں لاہور بادشاہ نے منظور 11 کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔ منظور 11 کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 35 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 276 رنز بنائے۔ محمد طاہر 70 اور محمد ہارون 45 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔ لاہور بادشاہ کی جانب سے بالنگ کرتے ہوئے مبارک علی نے 5 اور انور علی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں لاہور بادشاہ کی ٹیم نے ہدف 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ انور علی نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 80 اور محمد کبیر نے 57 رنز بنائے۔ مد مقابل ٹیم کی جانب سے محمد ہارون نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ مغل پورہ جم خانہ نے دوستانہ کرکٹ میچ میں شاہ فیصل کرکٹ کلب کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ شاہ فیصل گراؤنڈ فیصل ٹاؤن میں کھیلے گئے دوستانہ میچ میں مغل پورہ جم خانہ نے ٹاس جیت کر شاہ فیصل کلب کو پہلے کھیلنے کی دعوت دی، جس نے مقررہ 30 اوورز میں 5 کھلاڑیوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے، جہاں زیب خان 52، لطیف عمر 40 اور محمد فرقان 35 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔ ٹاؤن شپ میں کھیلے گئے فیاض میموریل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں اسپارکو پینٹس نے کمبائنڈ 11 کو 7 وکٹوں سے مات دے دی۔ ٹاؤن شپ وائس کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں کمبائنڈ 11 نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 8 کھلاڑیوں کے نقصان پر 160 رنز بنائے۔ گوہر شاہ 59 اور الیاس امتیاز 34 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔ اسپارکو پینٹس کی جانب سے بالنگ کرتے ہوئے حافظ اسلام نے 3 اور محمد عرفان نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ شائننگ کرکٹ اکیڈمی نے پریکٹس میچ میں جنرل اختر عبدالرحمان کلب کے خلاف 2 وکٹوں سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ماڈل ٹاؤن گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں جنرل اختر عبدالرحمان کلب کی ٹیم 10 وکٹیں کھو کر 183 رنز بنا پائی۔ زبیر غفور 35 اور محمد فرحان 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شائننگ کلب کی جانب سے احمد جلیل نے 4 جبکہ نعیم خان اور احمد شفیق نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ جواب میں شائننگ کلب کی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 8 کھلاڑیوں کے نقصان پر حاصل کر دیا۔ نعیم خان نے 55 اور ثاقب حسین نے 40 رنز بنا کر ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ لارڈز انٹرنیشنل اسکول کے جاں بحق ہونے والے طالب علم سلمان منظور کی مکہ کالونی میں واقع سینٹ تھامس کیتھولک چرچ میں آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ مکہ کالونی گلبرگ 3 میں طالب علم سلمان منظور کی آخری رسومات فادر ولیم بشارت نے ادا کی۔ چرچ میں ادا کی جانے والی رسومات میں ارشد بھٹی، جاوید مسیحی، جارج بشپ، یاور بھٹی، ظفر مورس، یوئل بھٹی، شکیل ناز، ظفر سندھو، مسیحی برادری اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سلمان منظور کی آخری رسومات 3 روز بعد ادا کی گئی ہیں۔ سلمان منظور کے والدین نے نعش کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا تھا، تاہم اس کی ڈیڈ باڈی 3 روز تک میو ہسپتال میں موجود رہی۔ آخری رسومات کے دوران سلمان منظور کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی، جس کے بعد جیل روڈ پر واقع گورا قبرستان میں اس کی تدفین کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری کے دوران مداحوں کی جانب سے پرائیویٹ ہوائی جہاز کے ذریعے گلپاشی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے اسٹاف کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان کے جذبات متعلقہ افراد تک پہنچا دیں، کیونکہ یہ وقت کام کرنے کا ہے۔ قرضوں میں جکڑی غریب قوم ایسے فضول خرچی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنے مداحوں سے کہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے سادگی کے کلچر کی پیروی کریں۔ صوبائی دارالحکومت کی مختلف مارکیٹوں کی تاجر برادری نے میاں محمد شہباز شریف کے تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بننے کی خوشی میں تقریبات منعقد کی اور مٹھائی تقسیم کی۔ تاجر رہنماؤں نے کہا کہ الیکشن 2013 میں جیت خدمت کی سیاست کی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون ٹریڈر ونگ کے کو چیئرمین ناصر سعید کی زیر صدارت نسبت روڈ کے تاجروں کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں میاں شفقت، عمر راجہ، سید ندیم اعجاز، زبیر کتب اور نوید انصر سمیت دیگر تاجروں نے شرکت کی۔
इजलास की सदारत करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन ट्रेडर विंग के को चेयरमैन नासिर सईद ने कहा कि अवाम ने नाम नेहाद तब्दीली का दावा करने वालों को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि अवाम ये समझती है कि मुल्क अब मजीद तजर्बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसी बिना पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून का इंतखाब किया। इस मौका पर ताजर रहनुमा नासिर सईद ने मिठाई भी तकसीम की। उधर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के तीसरी मरतबा वजीर आला बनने की खुशी में अंजुमन ताजरान बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजरों ने केक काटा और खादमे आला की दराजी उम्र की दुआ की। केक काटने की तकरीब में सदर अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स मार्केट वकार अहमद मियां, अजहर फरीद, हाशिम खान, शेख मोहम्मद जावेद, वसीउद्दीन, लियाकत खान और दीगर ताजर शरीक हुए। इसी तरह चेयरमैन कौमी ताजर इत्तेहाद यूथ विंग अकबर भट्ट की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने की खुशी में मिठाई तकसीम की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी अली अदनान की जानिब से दरोगवाला में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने की खुशी में मिठाई तकसीम की गई। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी शहबाज, हाजी अब्दुल हमीद, अदील मलिक, राना इब्राज और फारूक हुसैन समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। मिठाई तकसीम करने के मौका पर चौधरी अली अदनान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की फतह अवाम की फतह है, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने के बाद अवाम को अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के सदर मियां गुलाम हुसैन शाहिद ने कहा है कि हालिया इंतखाबात में नौजवानों ने नून लीग पर जिस एतमाद का इजहार किया है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम टाउन में वाक़े नून लीग के सूबाई सेक्रेटेरिएट में इजलास से खिताब करते हुए मियां गुलाम हुसैन शाहिद का कहना था कि मुस्लिम लीग नून वाहिद सियासी जमात है जिसके पास तजर्बाकार टीम मौजूद है। मुस्लिम लीग की रहनुमा का कहना था कि मुल्क को बेशुमार मसाइल का सामना है जो नून लीग की हुकूमत को विरसे में मिले हैं। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में पहला तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया गया है। मुस्लिम लीग काफ की रुकन सूबाई असम्बली समीना खावर हयात की जानिब से निजी स्कूल में दौरान तैराकी तालिब इल्म की हलाकत के वाक़े पर नोटिस जमा कराया गया है। नोटिस में तालिब इल्म की हलाकत पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया गया है कि हुकूमत ऐवान को मज़कूरा स्कूल के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से आगाह करे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर खालिद परवेज की ज़रिए क़यादत उर्दू बाजार के ताजरों ने बर्मा के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने हुकूमत से बर्मा के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उर्दू बाजार में किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर बर्मा के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज और मुस्लिम उम्मा से नोटिस लेने के मुतालबात दर्ज थे। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। अदालती कार्रवाइयों पर नजर डालेंगे सिटी अदालत में। हाई कोर्ट ने फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत 10 जून तक मुलतवी करते हुए ज़ूबिया रुबाब मलिक के वकील को उनसे हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत में एडिशनल डायरेक्टर FIA मलिक जावेद, साजिद अकरम, एडिशनल अटॉर्नी जनरल सैयद अब्दुल हई गेलानी पेश हुए। समाअत का आगाज हुआ तो फ्यूचर कंसर्न के मालिक आसिम मलिक की बीवी ज़ूबिया रुबाब की जानिब से M बलीगुज़्ज़मान एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़ूबिया रुबाब को झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सानेहा जोसेफ कॉलोनी के मुतासरीन को इमदाद न मिलने के खिलाफ दरखास्तों पर वफाकी हुकूमत और गवर्नर पंजाब से जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस खालिद महमूद खान की अदालत में सानेहा जोसेफ कॉलोनी के 28 मुतासरीन की जानिब से दायर दरखास्तों की समाअत हुई। दरखास्त गुजारों ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 150 मुतासरीन में से 112 को 5-5 लाख रुपये अदा कर दिए गए हैं, जबकि बाकी मुतासरीन को इमदाद फराहम नहीं की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमरता बंदियाल ने सेशन कोर्ट्स और मॉडल टाउन कोर्ट्स के जजेस से बदतमीजी करने पर पंजाब बार काउंसिल को शाहिद कमर मेयो एडवोकेट और कामरान अहमद मुगल एडवोकेट के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। सेशन जज लाहौर नज़ीर अहमद गजाना ने शाहिद कमर मेयो एडवोकेट और कामरान अहमद मुगल एडवोकेट के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई शुरू करने के लिए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को रेफरेंस भिजवाया था। इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मामले का नोटिस देते हुए सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल को इन दोनों वकला के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत की है। लेबर कोर्ट के जज आबिद हुसैन ने निफ्तर टाउन के 27 मुलाजमीन को रेगुलर न करने पर DCO रिजवान महबूब और TMO सईद चौधरी को 24 जून को तलब कर लिया। लेबर कोर्ट में निफ्तर कॉलोनी के 27 मुलाजमीन ने रेगुलर न करने पर अपने वकील HR हैदर एडवोकेट की वसातत से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की।
जिसमें डीसीओ रिजवान महबूब और टीएमओ निश्तर कॉलोनी सईद चौधरी को फरीक बनाया गया। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने अब्दुल मनानी समेत 27 मुलाजमीन को रेगुलर करने के अहकामात जारी किए थे। दूसरी जानिब एफआईआर में आला अदलिया के जजेस के हवाले देने के हवाले से एक केस में आईजी पंजाब को मामले पर फौरी सर्कुलर जारी करने का हुक्म दे दिया गया। जस्टिस सैयद मज़ाहिर नकवी की अदालत में केस की समाअत हुई, जिसमें दौरान अदालत एडिशनल डायरेक्टर मलिक जावेद और एडिशनल अटॉर्नी जनरल सैयद अब्दुल हई गैलानी पेश हुए। अदालत ने मुल्ज़िम कामरान हमीद की दरख्वास्त जमानत के मामले में असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल मुनव्वर इकबाल रांझा के खिलाफ दायर की गई एफआईआर की मुतल्लिका रिपोर्ट पेश की। सारिफ अदालत ने डिस्पेंसर वाटर कूलर खराब देने और बाद में वारंटी के बावजूद ठीक करके ना देने पर ओरिएंट कंपनी मुल्तान रोड के मैनेजर को 16 जुलाई को तलब कर लिया। सारिफ अदालत में फैन रोड के रिहायशी मोहम्मद यासिर ने ओरिएंट कंपनी मुल्तान रोड के मैनेजर के खिलाफ 2 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उसने दफ्तर के इस्तेमाल के लिए डिस्पेंसर वाटर कूलर खरीदा, जिसकी बाकायदा वारंटी भी दी गई। उसको इस्तेमाल किया गया तो उसने काम ठीक नहीं किया। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही, आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। पुलिस की बर्बरियत का एक और वाकया। शाहदरा पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से एक शख्स जाँ बहक हो गया। एडिशनल एसएचओ समेत 5 एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज, लेकिन कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। शाहदरा पुलिस के एडिशनल एसएचओ अफजल बरिक ने फैसलाबाद के रिहायशी सिराज को उसके घर से 5 रोज कबल हिरासत में लिया और शाहदरा थाने की हवालात में मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे सिराज की हालत गैर होने पर अफजल बरिक अपने 4 कांस्टेबल्स के हमरा सिराज को बाजवा अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत देखकर अस्पताल इंतजामिया ने उसे म्यो अस्पताल ले जाने का कहा। डिफेंस डबली ब्लॉक में ताजर मियां मोहम्मद नवाज के घर से चोर 60 लाख रुपए मालियत के जेवरात, नकदी, कीमती घड़ियां और सैनिटरी का सामान ले उड़े। अनारकली के ताजर मियां महमूद नवाज अहले खाना से मिलने फैसलाबाद गए हुए थे। जब वो वापस पहुंचे तो पता चला कि चोर घर से 35 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात, 15 लाख रुपए की 3 रोलेक्स घड़ियां, 2 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी, 2 लाख रुपए और घर में मौजूद सैनिटरी का कीमती सामान उतार कर ले गए। डिफेंस से पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि वारदात में घरेलू मुलाजिम के मुलव्वस होने का इम्कान है। मॉडल टाउन के इलाके में डाकू चेयरमैन मुगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज शब्बीर मुगल के अहले खाना से घर की दहलीज पर 6 लाख मालियत के तलाई जेवरात और नकदी लूटकर बआसानी फरार हो गए। क्यू ब्लॉक के रिहायशी उस्मान मुगल के मुताबिक घर वाले मेन मार्केट से खरीदारी करके घर वापस आ रहे थे, जिन्हें 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने घर की दहलीज पर गरगमान बना लिया और गन पॉइंट पर खवातीन से 10 तोले तलाई जेवरात, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। उस्मान मुगल का कहना था कि पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मेन कैनाल रोड जमान पार्क पर रिक्शा उलटने से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें बर वक्त तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऑटो रिक्शा नंबर LEU 2867 में नज़ीर नामी शख्स अपनी अहलिया और बेटी के हमरा बीबी पाक दामन जा रहा था। जमान पार्क के करीब एक तेज रफ्तार कार ने रिक्शे को ओवरटेक किया, जिससे रिक्शा उलट गया और रिक्शे में सवार अफराद और ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें शहरियों ने रिक्शे से निकाला और रेस्क्यू 1122 के जरिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिफेंस के इलाके में शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आतिशबाजी से कीमती सामान जल गया। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त पहुंचकर घर को बड़े नुकसान से बचा लिया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक ए ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट के बायस घर में अचानक आग भड़क उठी, जिसने जल्द ही दीगर कमरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। हादसे की इत्तला मिलते ही मुतासरा घर के बिलमुकाबिल वाक़े रेस्क्यू दफ्तर से एहलकार इमदादी कामों के लिए पहुंचे और जल्द ही आग पर काबू पा लिया। सेहत आमा से मुताल्लिक कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी सेहत में। मिड सिटी अस्पताल में बांझपन के इलाज पर एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शहरों से आई हुई गायनोकोलॉजिस्ट शरीक हुई। प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सिद्दीक ने खुसूसी लेक्चर दिया। गौसुल आजम रोड पर वाक़े अस्पताल में मुनक़िदा वर्कशॉप की शुरका गायनोकोलॉजिस्ट को प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सिद्दीक ने खुसूसी लेक्चर दिया। उनका कहना था कि बेऔलाद जोड़ों को इलाज के जरिए औलाद की नेमत मिल सकती है। बेऔलाद जोड़े अताइयों की पुरकशिश इश्तिहारी मुहिम से गुमराह होने की बजाय सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। तालीमी सरगर्मियों पर एक नज़र सिटी तालीम में। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के 47वें कॉन्वोकेशन में 428 डॉक्टर्स को FCPS की डिग्रियां दी जाएंगी।
CPSP के सदर प्रोफेसर जफरुल्लाह चौधरी का कहना है कि फेलोशिप प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग है और आइंदा माह से ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट्स को 2 साला तरबियती प्रोग्राम पर आयरलैंड भिजवाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। CPSP के रीजनल सेंटर में प्रोफेसर डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और प्रोफेसर रिजवान आज़मी भी मौजूद थे। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस। हाल रोड को डमी फोन और काउंटर माफिया ने अपनी लपेट में ले लिया है। चेयरमैन हाल रोड शबीर लब्बा ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस और दातागंज बख्श टाउन के अमले की मिली भगत से माफिया सरगर्म है। हाल रोड की ताजिर बिरादरी की मुश्किलात में आए रोज इजाफा होता जा रहा है, जिससे ताजरों में तशवीश पाई जाती है। मासूम और सीधे सादे गाहक जैसे ही खरीदारी की गर्ज से हाल रोड का रुख करते हैं तो डमी फोन माफिया फौरी हरकत में आ जाता है और कस्टमर्स को असल सेल फोन दिखाकर उसे चकमा देते हुए डी फोन थमा देते हैं, जिससे मुतालिका सारिफ डमी माफिया से लाइल्म होने के बायस लुट जाता है। और अब एक नजर गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। अदाकारा सना माहौलियाती आलूदगी पर काम करने वाली फलाही तंजीम समाज की पाकिस्तान में ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो आइंदा माह सिंगापुर में होने वाली समाज की तकरीब में बतौर एम्बेसडर शिरकत करेंगी। ब्रांड है समाज के नाम से और बेसिकली वो इंडिया से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और वो इस पे काम कर रहे हैं जो सेविंग एनवायरनमेंट और सेविंग अर्थ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। आगा प्रोडक्शन के तहत कैनाल व्यू सोसाइटी में टीवी ड्रामा सीरियल जिंदगी हाथ बढ़ा की रिकॉर्डिंग्स जारी हैं। मरकजी किरदार मारूफ अदाकारा सना निभा रही हैं। खान पैलेस में होने वाली रिकॉर्डिंग में अदाकार शामिल खान, सुहेल सुमेर और सना ने अपने सीन्स रिकॉर्ड कराए। चंद सीन्स पैलेस के अंदर और बकिया कंबाइंड सीन पैलेस के गार्डन में किए गए। आगा अब्बास का बतौर हिदायतकार ये पहला ड्रामा सीरियल है जिसके मुसन्निफ भी वो खुद हैं। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।